پھر پتہ چلے گا کون اچھا تھا اور کون برا. برطانیہ ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, بہترین امن و امان. خود ان کے گورے لکھتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہی تھال میں بیٹھ کے کھاتے, کوئی لڑائی نہیں, مندر بھی محفوظ, مسجدیں بھی محفوظ. جب بر صغیر میں اور عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سرکاری خزانوں کو گنوانا شروع کیا جو سونے کی اشرفیاں تھیں, سرکاری سطح پہ گننا شروع ہوا ہے لیکن وہ گننے سے عاجز آ گئے. انہوں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی. اتنا ہندوستان دولت مند تھا. ہندوستان کے جو بحری جہاز تھے, لندن کے لوگ وہ اپنے ملکوں میں نہیں آنے دیتے تھے کہ انڈیا کے بحری جہاز دیکھ کر ہمارے بحری جہاز پھر دنیا میں کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. یہ تو آج لوگ مسلمانوں کے زوال کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ ہمیں, جیسے ہم اپنی دادی کو جب دیکھتے تھے نا, بوڑھی تھی تو ہماری دادی 80-85 سال کی تھی, ہمیں بتاتی تھی بیٹا ہم تو ایسے درختوں پہ چڑھا کرتے تھے, دیواروں پہ ایسے دوڑتے تھے. میں حیران, ہم تو بچے تھے, ہم نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, کیونکہ ہم نے تو ان کا بڑھاپا دیکھا. ہم بچپن میں سمجھتے تھے یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہیں, یہ پیدا ہی اسی طرح ہوئی ہیں. میرا یہی کانسیپٹ تھا بوڑھوں کے بارے میں, یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ ریڈی میڈ ہیں. یہ بوڑھے جو ہے نا یہ ریڈی میڈ اسی طرح ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار اگر یہ ایسے تو کل ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. ہم تو بڑے متحرک تھے, ہر وقت بھاگ ہم دوڑ, ہم وہ کھیل, یہ پب جی تو تھے نہیں اس وقت. ہم لوگ مارم پیٹی کھیل رہے ہیں, وہ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, برف پانی کھیل رہے ہیں, اور سارے بھاگ, پٹو اب کھیل رہے ہیں, اٹھا کے مارا وہ بھاگے, پھر وہ جوڑ رہا ہے یوں کر کے سجا رہا ہے, بیٹھا یار لگ گئی ایسی کی تیسے. تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کل ایسے ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتا تھا ہمیشہ سے ایسی ہیں ہماری دادی, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو آج مسلمانوں کا جو زوال ہے نا, جس کا سبب وہ لوگ بنے ہیں, نچوڑ کے لے گئے پورا ہندوستان, ٹھیک ہے نا. تو اس زوال کا جو سبب ہے, تو آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں ارطغرل ڈرامے کو میں کیوں حرام نہیں کہتا, حلال بھی نہیں کہتا, میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہی نہیں. مسلمانوں کی ایک ہسٹری دکھائی جا رہی ہے, بھائی ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے. ہمارا خلافت عثمانیہ, آپ کو پتا ہے رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ برطانیہ تھا. اور برطانیہ سے پہلے کون تھا؟ خلافت عثمانیہ تھی. خلافت عثمانیہ سپر پاور تھی. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ, اس نے خلیفہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے فلسطین کی تھوڑی سی زمین چاہیے, اس نے کہا شاپر میں مٹی ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بغاوتیں ہوئی ہیں, اور یعنی سازشیں ہوئی ہیں, بغاوت کی وجہ سازشیں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا مسلمان دھلے ہوئے ہیں, ان کی اپنی بھی غلطیاں ہوں گی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, مسلمان لگ گئے تھے روحانیت میں, اسباب اور وسائل کو پس پش ڈال دیا تھا. وہ اسباب اور وسائل جس کا ان کو قرآن و سنت نے حکم دیا تھا. وظیفوں میں بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس میں بخاری کا ختم ہونا چاہیے برکت کے لیے, اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھیں جو کرنے کے کام ہے. بھائی تمہارا پریس جب ایجاد ہونے کی بات آئی, یورپ نے پریس ایجاد کیا, ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے مارکیٹ میں آ جاتی, اور ان کے کاتب بیٹھ کے لٹریچر لکھ رہے ہوتے تھے کہ پریس میں جب جائیں گی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا, ادب کے خلاف ہوگا تو پھر ادب میں کر لو, پھر بیٹھ گئے. او بھائی ابھی میڈیا میں مقابلہ ہو رہا ہے, جاؤ. تو میں کہہ رہا تھا خلافت عثمانیہ سے جو بڑی مسٹیک ہوئی ہے نا اس زمانے میں, وہ یہی ہوئی ہے, وہ زمانے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے, وہ کیا کہتے ہیں, ماڈرن نہیں کیا زمانے کے حساب سے. یورپ ترقی کر رہا تھا, وہ وہی پرانی باتیں. نبی نے وہی تلواریں چلائی ہیں نا جو مشرکین کے پاس تھیں. اب وہ توپیں لے کر آ رہا ہے آپ کو, چونکہ ہمارے نبی نے تلوار سے جنگ لڑی, ہم تلوار سے جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو آپ کو اسلام دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے وہی تیاری کرنی پڑے گی جو آپ کا دشمن کر رہا ہے. خلافت عثمانیہ سے جو بہت بڑی مسٹیک ہوئی, انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی, اور پھر اللہ کی عادت ہے دنیا اسی کو سلام کرتی ہے جو دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. آپ اگر زہر کا پیالہ پیو گے تو کتنے بڑے تہجد گزار مر جاؤ گے, جم جاؤ گے تو کتنے برے ہو پھر بھی طاقتور ہو جاؤ گے. یہ دنیا کا اصول ہے, سمجھ رہے ہو, دنیا کا اصول ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو خلافت عثمانیہ نے پریس نہیں بنایا, اس کا نتیجہ نکلا یورپ کا لٹریچر دھڑا دھڑ چھپ کے دنیا میں پھیل گیا. لوگ ان کے نظریات سے, خود ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا, ترک قوم ہاتھ سے نکل گئی, خلافت کا بیڑا غرق ہو گیا. افسوس اس پر ہے, ہمارے ایک استاذ بڑی خاندانی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جو غلطی کرتے ہیں ایک تو اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر وہی غلطی ہم دہرا کے جب شکست ہوتی ہے تو پھر اس شکست کو شکست نہیں مان رہے ہوتے, بلکہ اس شکست کو فتح مان رہے ہوتے ہیں. کیا مان رہے ہوتے ہیں یار, دیکھو لٹ گیا, دیکھا اللہ. مثال کے طور پر آپ کو منع کیا بھائی احتیاط کرو, اس گلی سے نہ گزرو, یہاں ڈاکو ہیں. اب آپ مذہب کا غلط استعمال کرو گے, یہ میں جزیہ بیان کر کے قانون سمجھا رہا ہوں, یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. آپ کو کہا اس گلی سے مت گزرو, یہاں کون ہوتے ہیں, ڈاکو. آپ نے مذہب کا پہلے تو غلط استعمال کریں گے آپ. بھائی مذہب تو انسان سے خوف نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ ایسے تجوید کے ساتھ, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ جس کے لیے رزق بڑھانا چاہے کسی کا باپ بھی اس سے روزی نہیں چھین سکتا. اور کیا ہے قرآن کی آیت, کیا وہ بڑی زبردست آیت ہے, وہ میں عاملوں کے خلاف پڑھتا ہوں, کیا ہے یار وہ آیت, اتنی دفعہ پڑھتا ہوں یاد نہیں آ رہی, کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے لیے اللہ
رحمت کا دروازہ بند کر دے فلا ممسک لہو, جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لہو, کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دے, مجھے آیت یاد نہیں آ رہی کیا, نہیں وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ نہیں, یا ایھا الناس, اتنی زیادہ پڑھی ہے میں نے یہ آیت پھر بھی نہیں آ رہی. خیر ترجمہ کر دیتے ہیں نا, وقت ختم ہو گیا ہے. فلا مرسل لہ من بعدی ان یمسسک اللہ برحمۃ, اس طرح کی آیت ہے کہ یہ اس میں ہے سورہ فاطر میں. خیر اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی, اور اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان کو دور نہیں کر سکتا. آپ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو کسی کا باپ بھی میری جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پہلی غلطی مسلمان سے یہ ہو رہی ہے کہ آیت کا کہاں استعمال ہو رہا ہے, غلط استعمال. سگریٹ پی رہا ہے, کسی کا باپ بھی کینسر, موت ایک دن متعین ہے. اگر میری موت متعین ہے, ٹرک کے نیچے بھی آ گیا تو نہیں مروں گا, سوری اگر نہیں مرنا ابھی مقدر میں, اور اگر مقدر ہے تو بھائی کچھ بھی کر لو, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. یہ فی نفسی بات درست ہے, اس کام کے لیے یہ دلیل درست نہیں ہے. تو آپ کیا گلی سے گزر رہے ہو, یہ دینداروں کا, ہم جیسے نالائقوں کا یہ حال بن چکا ہے ابھی. اور یہ مرض دینداروں میں زیادہ نظر آتا ہے, یہ نظریاتی بیماری ہے. گلی سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا, منع کیا بھائی نہیں, آپ کو یہ توکل کے خلاف ہے, اتنی احتیاط کہ اس گلی سے پہلے موبائل یوں رکھو, اور یہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ آیت الکرسی 3 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھ کے پھونک لگاتے ہوئے چلے جاؤ. آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ, ہم بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے. آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو, ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بلا ہے نا, کوئی مصیبت آئے تو آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ پڑھ کے پھونک لگا دو. تو ہم یہ اکثر اپنے ٹیچر کے بارے میں پڑھتے تھے, بہت سخت تھے, وہ مارتے بہت تھے, آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو. تو آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. اور بھائی وظیفہ ہے تو بعد کی چیز ہے, پہلے احتیاطی تدبیر ہے, نہ جاؤ اس گلی سے, تھوڑا گھوم کے چلے جاؤ. تو پہلا فالٹ تو یہ ہے کہ آیتوں کا استعمال کیا ہو رہا ہے, غلط. پھر جب گئے اور لٹ گئے, پٹ گئے, جیبیں خالی ہو گئیں, اب کیا ہوگا, اب جب وہ آپ کو آپ کی شرمندہ کرے گا, دیکھا اب کیوں نہیں مدد کی اللہ نے, آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اب معاذ اللہ یا تو اللہ غلط ہے یا آپ شریعت کا استعمال غلط کر رہے ہو. توکل کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہو. تو بجائے شرمندہ ہونے کے آپ کہیں گے اسی میں ہماری بہتری ہے. یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا, یہ موبائل نکلنا حادثہ ہوا ہے, ایکچولی اللہ کسی بڑی, میری امی بتایا کرتی تھی کہ جب کسی کے گھر میں بکری مر جائے تو اس کا مطلب موت جو نانی پہ آنے والی تھی وہ کس پہ آ گئی ہے, بکری پہ آ گئی ہے. اللہ کسی بڑے کی جان کے بجائے جانور کی جان لے لیتا ہے. حالانکہ بکری کو آپ نے خود 2 روٹیاں کھلائی ہیں, جبکہ بکری روٹی افورڈ نہیں کر سکتی. اب وہ مر گئی تو بجائے غم کرو یار یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اس کو آٹا کھلا کے, یہ آٹا کھانے والی چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے کیا کیا کہ جو موت کا فرشتہ ہمارے ہاں منڈ لا رہا تھا, جو موت آنے والی تھی کسی بڑے پر آتی تو وہ بکری نے اپنے اوپر لے لی ہے, خیر ہو گئی اس میں. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ دینداروں میں آج بھی چل رہا ہے. پٹیں گے وہی غلطیاں کر کے, پھر اس شکست کو شکست نہیں مانتے کہ غلط کیا ہم نے. نہ کہہ رہے ہیں کورونا کو نہیں مانیں گے, جب ہو جائے گا مر جائیں گے, موت تو مقدر میں لکھی ہوئی تھی, اچھا ہو گیا, بہت ہی الحمدللہ, خوشی ہوئی سن کے آپ کے ابا کا کورونا سے انتقال ہو گیا. تو یہ صرف کورونا میں نہیں, ہر جگہ ہی دینداروں کا یہ حال ہو گیا الا ماشاء اللہ. تو یہ جب انفرادی سطح پہ ہوتا ہے تو انفرادی سطح پہ لوگ پٹتے ہیں, جب یہ حکومتی سطح پہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر لمحے خطا کرتے ہیں اور سزا صدیاں. خلافت عثمانیہ نے یہ خطا لمحوں کے لیے کی ہے اور صدیاں آپ سزا پا رہے ہیں. مسلمانوں کی ایسی حکومت بن نہیں پا رہی ہے. تو آپ یہ مسٹیک نہ کیا کریں. وما علینا الا البلاغ.